حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اللہ سے ملاقات کا واقعہ۔ ناظرین، ایک دن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ جب آپ سے اللہ تعالیٰ کی ملاقات کی گئی تو کیا آپ نے اللہ کا چہرہ مبارک دیکھا تھا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جی ہاں، جب میں نے اللہ کو دیکھا تو میری سانس بند ہو گیا اور مجھے دوبارہ زندہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو طائف کے دعوتی سفر سے واپسی پر جسم اور روح کے ساتھ بیداری کی حالت میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ اور پھر وہاں سے ساتوں آسمان، سدرۃ المنتہا، جنت و جہنم، جہاں تک اللہ نے چاہا، ان مقامات کی سیر کرائی گئی۔ اس سفر کو اسر معراج کہتے ہیں۔ معراج کی تاریخ میں علماء کا اختلاف ہے اور کئی اقوال کتب میں مذکور ہے۔ معراج کے واقعے کا اجمالی خلاصہ یہ ہے کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان میں آرام فرما رہے تھے کہ یکایک چھت پھٹی اور جبرائیل امین اترے۔ ان کے ہمراہ دیگر فرشتے بھی تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جگر مبارک مسجد حرام لے جایا گیا۔ وہاں سینہ مبارک کو چاک کر کے قلب اطہر کو آب زمزم سے دھویا گیا۔ بعد ازاں آپ کی سواری کے لیے ایک بہشت جانور لایا گیا اور اس پر بیٹھ کر مسجد اقصیٰ کی جانب آپ روانہ ہوئے۔ اس راستے میں آپ کی عجائبات دکھائے گئے۔ مختلف اقوام اور مختلف لوگ اپنے گناہوں کی وجہ سے مختلف سزاؤں میں مبتلا تھے۔ مسجد اقصیٰ پہنچ کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انبیاء کرام کی امامت فرمائی۔ اس کے بعد ملائکہ کے ہجوم میں آسمانوں کی جانب روانہ ہوئے اور آسمانوں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف انبیاء کرام، حضرت آدم علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات فرمائی۔ بعد ازاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سدرۃ المنتہا کی طرف بلند کیا گیا۔ اس مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبرائیل امین کو اصلی صورت میں دیکھا۔ نیز اللہ جل شانہ کی تجلیات اور انوارات کا مشاہدہ کیا۔ یہاں سے بارگاہ اقدس میں پہنچے، بارگاہ الہی میں سجدہ ریز ہوئے اور بلا واسطہ کلام خداوندی سے سرفراز ہوئے۔ اس موقع پر نمازیں فرض کی گئیں۔ یہاں سے واپسی پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوبارہ بیت المقدس میں اترے۔ وہاں سے براق پر سوار ہو کر صبح سے قبل مکہ مکرمہ پہنچے۔ یہ سفر معراج کا اجمالی خاکہ لکھا تھا۔ ناظرین، معراج کا واقعہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے بہترین نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، جن میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب کو اپنی ملاقات کے لیے بلایا، جو چشم زدن میں بظاہر رونما ہوا، لیکن حقیقت میں اس ملاقات میں کتنا وقت لگا، یہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی بہتر جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس واقعے میں اپنے محبوب پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی قدرت کاملہ کا مشاہدہ کرایا۔ معراج کا واقعہ اعلان نبوت کے 10ویں سال اور مدینہ ہجرت سے 1 سال پہلے سے پیش آیا۔ ماہ رجب کی 27ویں رات تھی۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے ارشاد فرماتا ہے، اے میرے فرشتوں، آج کی رات میری تسبیح بیان مت کرو، آج کی رات میرا ذکر نہ کرو، میری حمد و تقدیس کرنا بند کر دو، آج کی رات میری اطاعت اور بندگی چھوڑ دو، آج کی رات جنت الفردوس کو لباس اور زیور سے آراستہ کرو، جنت کو خوب سجاؤ، میری فرمانبرداری کا کلمہ اپنے سر پر باندھ لو۔ جبرائیل، میرا یہ پیغام میکائیل کو سنا دو کہ رزق کا پیمانہ ہاتھ سے علیحدہ کر دے۔ اسرافیل سے کہتا ہے کہ وہ سور کو پھونکنا کچھ دیر کے لیے موقوف کر دیں۔ اسرائیل سے کہہ دو کچھ دیر کے لیے روح کو قبض کرنا بند کر دے۔ رضوان سے کہہ دو کہ وہ جنت الفردوس کی درجہ بندی کرے۔ مالک سے کہہ دو جہنم کے دروازے کو تالا لگا دے۔ خندہ بری کی روحوں سے کہہ دو کہ خوب سج دھج کر جنت کے محلوں کی چھتوں پر صف بصف کھڑی ہو جائیں، اور جنت کے جو محل ہیں ان کی چھتوں پر اس طرح سے کھڑی ہوں کہ یوں معلوم ہو جیسے صف بصف کھڑی ہیں۔ مشرق سے مغرب تک جس قدر قبریں ہیں ان سے عذاب اٹھا لیا جائے۔ آج کی رات شب معراج میرے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے استقبال کے لیے تیار ہو جاؤ۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں واقعہ معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن و حدیث کی روشنی میں بیان کیا جائے گا۔ چشم زدن میں عالم بالا کا نقشہ بدل جاتے ہیں۔
حکم ربی ہوا، اے جبرائیل اپنے 70,000 فرشتے لے کر جاؤ۔ حکم الہی سے جبرائیل امین علیہ السلام سواری لینے جنت میں جاتے ہیں، اور آپ نے ایسے سواری کا انتخاب کیا جو آج تک کسی شہنشاہ کو بھی میسر نہیں ہوگی۔ میسر ہونا تو دور کی بات، دیکھی بھی نہ ہوگی، اور دیکھنا تو دور کی بات، ان کے وہم و گمان میں بھی یہ سواری نہ ہوگی۔ اس سواری کا نام براق ہے۔ تفسیر روح البیان میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے اس براق پر کوئی سوار نہیں ہوا۔ ماہ رجب کی 27ویں شب کس قدر پرسوز تھی، مطیع بالکل صاف ہے، فضاؤں میں عجب سی کیفیت طاری ہے، رات کیف و نشاط کی مستی میں مست ہوتی جا رہی ہے، ستارے پورے آب و تاب کے ساتھ جھل ملا رہے ہیں، پوری دنیا پر سکوت خاموشی کا عالم طاری ہے۔ نصف شب گزرنے کو ہے، یکایک آسمانوں کے دروازے کھلتے ہیں، انوار و تجلیات کے جلوے سمیٹے حضرت جبرائیل علیہ السلام نورانی مخلوق کے جرمٹ میں جتنی براق لیے آسمان کی بلندیوں سے اتر کر حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر تشریف لاتے ہیں، جہاں پہ ہمارے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آنکھیں بند کیے دل بیدار لیے آرام فرما رہے ہیں۔ حضرت جبرائیل امین پریشان ہوئے کہ کیسے ان کو جگایا جائے، نیند میں اٹھایا تو بے ادبی نہ ہو جائے، چنانچہ فوراً اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ میرے محبوب کے قدموں کو چوم لے تاکہ تیری لبوں کے مس کرنے سے میرے محبوب کی آنکھ کھل جائے، اسی لیے میں نے تجھے کافور سے پیدا کیا تھا۔ حکم سنتے ہی جبرائیل امین علیہ السلام آگے بڑھے اور اپنے کافوری ہونٹ محبوب عالم حضرت محمد مصطفیٰ کے پاؤں سے مس کر دیے۔ وہ منظر بھی کس قدر حسین ہوگا جب جبرائیل امین علیہ السلام نے فخر کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں کو بوسہ دیا ہوگا۔ ان کے ہونٹوں کی ٹھنڈک پا کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیدار ہوتے ہیں اور دریافت کرتے ہیں، اے جبرائیل کیسے آنا ہوا؟ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خدائے بزرگ و بردر کی طرف سے بلاوے کا پیغام لے کر حاضر ہوا ہوں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ آپ کی ملاقات کا شوق رکھتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ تشریف لے چلیے، زمین سے لے کر آسمانوں تک سارے جہاں پر مشتاق کے دید کا جم غفیر ہے۔ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے آپ کا سینہ مبارک چاک کیا اور دل کو دھو دیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ میرے پاس ایک آنے والا آیا اور اس نے میرا سینہ چاک کیا، سینہ چاک کرنے کے بعد میرا دل نکالا، پھر میرے پاس سونے کا ایک تشت لایا گیا جو ایمان اور حکمت سے لبریز تھا، اور اس کے بعد میرے دل کو دھو دیا گیا، پھر وہ ایمان و حکمت سے لبریز ہو گیا۔ اس کے بعد اس قلب کو واپس اسی جگہ پر رکھ دیا گیا۔ بخاری شریف کی جلد نمبر اول صفحہ نمبر 568 پر یہ بات درج ہے۔ مسلم شریف کی بات کی جائے تو جلد اول صفحہ نمبر 92 پر یہ بات درج ہے کہ مسلم شریف میں ہے، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے سینہ صاف کرنے کے بعد قلب مبارک کو زمزم کے پانی سے دھو دیا اور سینہ مبارک میں رکھ کر سینہ بند کر دیا۔ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قلب ہر قسم کی گجی سے پاک اور بے عیب ہے، اس میں 2 آنکھیں ہیں جو دیکھتی ہیں، 2 کان ہیں جو سنتے ہیں۔ یہ فتح الباری کی روایت ہے کہ جلد نمبر 13 صفحہ نمبر 610 پر سینہ اقدس کے چاک کیے جانے میں کئی حکمتیں ہیں، جن میں ایک حکمت یہ ہے کہ قلب اطہر میں ایسی قوت قدسیہ شامل ہو جائیں کہ جسے آسمان پر تشریف لے جانے اور عالم سماوت کی مشاہدہ کرنے، بالخصوص دیدار الہی کرنے میں کوئی دقت اور دشواری پیش نہ آئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر انور پر امامہ باندھ دیا گیا۔ علامہ کاظمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، شب معراج حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو امامہ شریف پہنایا گیا، وہ امامہ مبارک حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے 7000 سال پہلے تیار کیا گیا تھا۔ 40,000 ملائکہ اس کی تعظیم و تکریم کے لیے اس کے ارد گرد کھڑے تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے سرور کونین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نور کی ایک چادر پہنائی، زمندر کی نعلین مبارک پاؤں میں زیب تن فرمائی، یاقوت کا کمر باندھا۔ یہ بھی معراج النبی صفحہ نمبر 601 پر درج ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے براق کا حلیہ بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، سینہ سرخ یاقوت کی مانند چمک رہا تھا، اس کے پشت پر بجلی کی گونج تھی، ٹانگیں دم مرجان، سر اور اس کی گردن یاقوت سے بنائی گئی تھی۔
اور بہشتی زن اس پر کیسی ہوئی تھی جس کے ساتھ سرخ یاقوت کے 2 رکاب آویزہ تھے۔ اس کی پیشانی پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا تھا۔ چند لمحوں کے بعد وہ وقت بھی آ گیا کہ سرور کونین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم براق پر تشریف فرما ہوئے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے رکاب تھام لی، حضرت میکائیل علیہ السلام نے لغام پکڑ لی، حضرت اسرافیل علیہ السلام نے زین کو سنبھالا۔ حضرت امام کاظمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں معراج کی رات 80,000 فرشتے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دائیں طرف اور 80,000 فرشتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دائیں طرف موجود تھے۔ فرشتوں کے درود و سلام کی صداؤں سے ہوائیں فضائیں گونج اٹھیں۔ آقا انعامدار حضرت محمد مصطفیٰ درود و سلام کی گونج میں سفر معراج کا آغاز فرماتے ہیں۔ اس واقعے کو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس طرح بیان فرمایا کہ وہ ذات نقص اور کمزوری سے پاک ہے، جو رات کے تھوڑے سے حصے میں اپنے محبوب اور مقرب بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک لے گئے، جس کے گرد و نواح کو ہم نے بابرکت بنا دیا ہے تاکہ ہم اس بندہ کامل کو اپنی نشانیاں دکھائیں۔ سورۃ البنی اسرائیل کی اس آیت کا ترجمہ بھی بیان کیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہایت شان و شوکت سے ملائکہ کے جلوس میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کی طرف روانہ ہوتے ہوئے، یہ گھڑی کس قدر نواز تھی کہ جب مکان سے لامکان تک نور ہی نور پھیلا ہوا تھا، سواری بھی نور تو سوار بھی نور، باراتی بھی نور تو دولہا بھی نور، نور ہی نور، میزبان بھی نور تو مہمان بھی نور۔ نوریوں کی یہ نوری بارات فلک بوس پہاڑوں، بیابان ریگستانوں، گھنے جنگلوں، چیٹل میدانوں اور سب سر شاداب پہاڑوں پر پر خطر ویرانوں پر سفر کرتے ہوئے وادی بسا میں جا پہنچی، جہاں بے شمار درخت ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام عرض کرتے ہیں کہ حضور یہاں اتر کر 2 رکعت نماز نفل ادا کیجیے، یہ آپ کی ہجرت گاہ مدینہ طیبہ ہے۔ نفل کی ادائیگی کے بعد پھر سفر شروع ہوتا ہے۔ راستے میں ایک سرخ ٹیلہ آتا ہے جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس موقع پر ارشاد فرماتے ہیں کہ معراج کی رات میں سرخ ٹیلے سے گزرا تو میں نے دیکھا کہ وہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر ہے اور وہ اپنی قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے بیت المقدس بھی آ گیا، جہاں قدسیوں کا جمع غفیر سلامی کے لیے موجود ہے، علماء خوش آمدید کہنے کے لیے، اور تقریباً 1,24,000 انبیاء مرسلین استقبال کے لیے چین اور بے قرار کھڑے تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مقام پر تشریف فرما ہوئے جسے باب المحمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہا جاتا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک پتھر کے پاس آئے جو اس جگہ موجود تھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس پتھر میں اپنی انگلی مار کر اس میں سوراخ کر دیا اور براق کو اس سے باندھ دیا۔ یہ تفسیر ابن کثیر کی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 7 پر درج ہے۔ آفتاب نبوت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد اقصیٰ میں داخل ہوتی ہیں۔ سین حرم میں فلک تک نور ہی نور چھایا ہوا ہے، ستارے مانند پڑ چکے ہیں، قدسی سلامی دے رہے ہیں، حضرت جبرائیل علیہ السلام آذان دے رہے ہیں، تمام انبیاء اور رسل صف در صف کھڑے ہو رہے ہیں۔ جب صفیں بن چکی تو امام الانبیاء فخر دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امامت فرمانے کے لیے تشریف لاتے ہیں۔ تمام انبیاء اور رسول امام الانبیاء کی اقتداء میں 2 رکعت نماز ادا کر کے اپنی نیاز مندی کا اعلان کرتے ہیں۔ ملائکہ اور انبیاء سب کے سب سر تسلیم خم کیے ہوئے کھڑے ہیں۔ بیت المقدس میں آج تک ایسا دل نواز منظر اور روح پرور سما کسی نے نہیں دیکھا۔ وہاں سے عظمت اور رفعت کے پرچم پھر بلند ہونے شروع ہوتے ہیں۔ درود و سلام سے فضا ایک مرتبہ پھر گونج اٹھتی ہے۔ سرور کونین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نوری مخلوق کے جھرمٹ میں آسمان کی طرف روانہ ہوتے ہیں اور یہاں سے پھر وہ واقعہ معراج شروع ہوتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں پھر مجھے اوپر لے جایا گیا۔ براق کی رفتار کا یہ عالم تھا، جہاں نگاہ کی انتہا ہوتی وہاں براق کا پہلا قدم ہوتا۔ فوراً ہی پہلا آسمان آ گیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ دربان نے پوچھا کون ہے؟ جواب دیجیے جبرائیل۔ تو دربان نے پوچھا تمہارے ساتھ کون ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دربان نے کہا مرحبا مرحبا، دروازہ انہی کے لیے کھولا جائے گا۔ چنانچہ دروازہ کھولا گیا۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات حضرت آدم علیہ السلام سے ہوئی۔ انہیں بتایا گیا کہ یہ آپ کے جلیل القدر فرزند ہیں، خاتم المرسلین ہیں، یہی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔
آقا دو جہاں نے دادا جان کہہ کر حضرت آدم علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں سلام ارشاد فرمائے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے سوال کا جواب بھی دیا، عرض کیا اور اپنے عظیم فرزند کو دعاؤں سے بھی نوازا۔ اس کے بعد مہمان عرش حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دوسرے آسمان کی طرف اٹھایا گیا۔ پہلے آسمان کی طرح دربان نے دوسرے آسمان کا دروازہ کھولا۔ یہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ اس یادگار ملاقات اور آسمان کے ملکوتی مشاہدات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تیسرے آسمان کی طرف اٹھایا گیا۔ تیسرے آسمان پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات سیدنا یوسف علیہ السلام سے کرائی گئی۔ تیسرے آسمان کے مشاہدات نورانی کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مشاہدات نورانی کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چوتھے آسمان پر پہنچایا گیا۔ چوتھے آسمان پر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات حضرت ادریس علیہ السلام سے کرائی گئی، اور اس طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر معراج طے کرتے ہوئے پانچویں آسمان پر پہنچے تو وہاں حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ چھٹے آسمان پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مقدس آنکھیں اشک بار ہو گئیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت و رفعت کو دیکھ کر رشک کے آنسو چھلک پڑے۔ آپ کی زبان اقدس سے بے اختیار نکلا کہ خدائے بزرگ برتر کی وہ برگزیدہ رسول ہیں جن کی امت کو میری امت پر شرف عطا کیا گیا ہے۔ میری امت پر جسے بزرگی عطا ہوئی ہے یہ وہی رسول برحق ہیں جن کی امت کو میری امت کے مقابلے میں کثرت کے ساتھ جنت میں داخل کیا گیا۔ مہمان ذی حشر رحمت عالم کی ملاقات ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی۔ اس کے بعد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تخلیق میں واحد ہستی ہیں، جبرائیل امین علیہ السلام کے ساتھ سدرۃ المنتہا تک سفر کیا۔ اس مقام پر اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 5 نمازوں کا تحفہ عنایت فرمایا۔ معراج کا واقعہ جس رات میں واقع ہوا اس رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چچا زاد بہن ام ہانی کے گھر مقیم تھے۔ آپ نے یہ بات لوگوں کو بتائی تو سب نے اسے ماننے سے انکار کر دیا اور مشرکین طعنہ دینے لگے کہ رسول اللہ راتوں رات آسمان پر گئے ہیں۔ سب نے تردید کی، اور جب لوگوں نے حضرت ابوبکر صدیق کو اس واقعے کے متعلق آگاہ کیا تو حضرت ابوبکر نے فوراً تصدیق کرتے ہوئے کہا، کیا یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتائی ہے؟ لوگوں نے کہا، ہاں جی ہاں بالکل انہوں نے بتائی ہے۔ ابوبکر نے کہا، رسول اکرم نے بتائی ہے تو پھر یہ سچ ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق کی اس بات نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت متاثر کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابوبکر کو اس کام کے بدلے میں صدیق کا لقب دیا۔ مکہ کا ایک شخص شام اور فلسطین زیادہ سفر کیا کرتا تھا۔ وہ آیا اور بولا، اگر آپ واقعی راتوں رات مسجد اقصیٰ اور پھر آسمانوں میں گئے ہیں تو مجھے مسجد اقصیٰ کا پتہ ہے۔ میں آپ سے چند سوالات پوچھتا ہوں اور آپ ان کے صحیح جواب دیں۔ پھر اس شخص نے رسول اکرم سے مسجد اقصیٰ اور اس کی خد و خال کے متعلق بے شمار سوالات کیے، اور رسول اکرم نے سب کے سب سوالوں کے ٹھیک ٹھاک جواب دیے۔ اس شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام جوابات کو درست قرار دیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ سے پردے میں بات کرنے کا شرف حاصل کیا جو اور کسی کو حاصل نہیں ہوا۔ کائنات کی اس افضل ترین رات میں اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 50 نمازیں بطور تحفہ دی، جو بعد میں کم کر کے 5 کر دی گئیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شب معراج کو اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار الہی کرنے کے ثبوت قرآن کریم سے ملتا ہے۔ قرآن کریم کی جس آیت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیدار الہی کا انکار کیا جاتا ہے، لوگوں کی زبردستی ہے کہ یہ حال حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کا ہے۔ دونوں پر مختصر غور کیا جاتا ہے۔ قرآن و سنت سے جو چیز ثابت ہے وہ ہے دیدار خداوندی اور نفی میں پیش کی جانے والی آیت۔ ان میں سے آنکھوں کے ادراک کی نفی، حالانکہ دیکھنے میں اور ادراک میں فرق ہے۔ ارشاد خداوندی ہے، نگاہیں اس کا احاطہ نہیں کر سکتی اور وہ سب نگاہوں کا احاطہ کیے ہوئے ہیں۔ میرا رب بہت بڑا باریک بین اور بڑا باخبر ہے۔ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ اس کی تفسیر میں لکھتے ہیں، اس آیت کا مطلب ہے کہ تمام آنکھیں اس کا ادراک نہیں کر سکتی۔ اس کا فائدہ یہ ہے کہ بعض آنکھیں دیکھ سکتی ہیں دیکھے جانے والی چیز کو،
جب حد اور انتہا ہو اور دیکھنے والی نظر تمام حدود اطراف اور انتہاؤں کو گھیر لے تو گویا اس نظر نے اس چیز کو گھیر لیا، چنانچہ اس کو آنکھوں کا ادراک کہا جاتا ہے۔ ناظرین، بعض آنکھیں دنیا میں بھی اللہ کو دیکھ سکتی ہیں، اور یقیناً وہ بعض آنکھیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہی ہیں۔ علامہ قرطبی مزید اس میں لکھتے ہیں، عبداللہ بن حارث کی حضرت ابن عباس اور ابن کعب سے ملاقات ہوئی تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہم بنی ہاشم تو کہتے ہیں کہ بے شک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے رب کو دوبارہ دیکھا ہے۔ پھر ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کیا تمہیں اس پر تعجب ہے کہ دوستی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے، کلام موسیٰ علیہ السلام کے لیے اور دیدار الہی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ثابت ہے؟ اس پر آپ نے کہا، اللہ اکبر، یہاں تک کہ پہاڑ گونج اٹھے۔ امام عبدالرزاق نے بیان کیا، حسن بصری اللہ کی قسم اٹھا کر کہتے ہیں کہ بے شک محمد مصطفیٰ نے اپنے رب کو دیکھا ہے۔ مروان نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، کیا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا؟ انہوں نے فرمایا ہاں۔ حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی آنکھوں سے اللہ کو دیکھا ہے، یہاں تک کہ ان کا سانس بند ہو گیا۔ ناظرین، اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں دین کی باتوں کو سننے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی طاقت اور توفیق عطا فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، اور ہمارا سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ پیارے دوستو، پیاری بہنوں، آپ لوگوں سے گزارش ہے، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں میں شیئر کریں، اور ہمارے کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ جزاک اللہ۔